ذرا ہٹکے میں خوش آمدید. زرار کھوڑو، وسعت اللہ خان، شاہ زیب جیلانی کا سلام قبول کیجیے. ہمارے ملک میں سیلاب کی ایک آفت ہے. آج کا پروگرام بھی ہمیں اسی سے شروع کرنا تھا، لیکن پھر چند گھنٹے پہلے زرار کی مجھے کال آئی کہ بھائی قطر پر اسرائیل نے حملہ کر دیا ہے. تو یہ غیر معمولی ڈیولپمنٹ ہے، ان ایکسپیکٹڈ ہے. آپ کو یاد ہوگا اس سال جون میں ایران نے بھی ایک حملہ کیا تھا قطر پر، لیکن وہ پتہ چلا کہ کچھ کوریوگراف تھا، کوئی پیشگی اطلاع تھی، اس میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. لیکن آج اسرائیل نے غزہ کے حوالے سے جو بھی جنگ بندی کی کوششیں چل رہی تھیں، بظاہر اس پر ایک ٹارگیٹڈ اٹیک کیا ہے. اسرائیل کا کہنا ہے کہ جو حماس کے جو نیگوشیٹرز ہیں وہ ہمارا ٹارگٹ تھے دوحہ میں، جہاں پہ ہم نے حملہ کیا ہے. ابھی یہ کلیئر نہیں کہ اس میں نیگوشیٹرز کا کیا جانی نقصان ہوا ہے، لیکن اب تک ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ قطر کی طرف سے جو ریئیکشن سامنے آیا، انہوں نے کہا کہ یہ مجرمانہ اور بہت ہی ایک ریکلیس اگریشن ہے اسرائیل کا. باقی بھی عرب ملکوں سے ریئیکشن آ رہا ہے. ابھی جو بڑا سوال یہ ہے وہ یہ کہ امریکہ کی اس میں کس حد تک حصے داری تھی. اسرائیل کا کہنا ہے کہ جی ہم نے انہیں نوٹیفائی کر دیا تھا. وائٹ ہاؤس سے اور امریکن ایڈمنسٹریشن کے جو عہدیدار ہیں وہ میڈیا سے بات کر رہے ہیں. کنفلکٹنگ نیوز آ رہی ہے. کچھ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں پتہ تھا، کچھ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں تھا. لیکن اب سے ذرا دیر میں وائٹ ہاؤس کی جو پریس سیکرٹری ہیں وہ بتائیں گی، ان سے سوالات ہوں گے، سوالوں کی بوچھاڑ ہوگی کہ یہ خطے میں امریکہ کے دو بڑے اتحادی اسرائیل اور قطر، یہ ایک دوسرے پر یہ جو اسرائیل نے حملہ کیا ہے یہ کیسے ہوا، اور یہ اس میں آپ کا آشیرواد تھا یا نہیں تھا؟ دیکھیں، میرے لیے یہ میں ایک سیکنڈ کے لیے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ امریکہ نے اس کو گرین لائٹ نہیں دی. منیمم پہ گرین لائٹ، میکسیمم پر ہو سکتا ہے کہ پوری سپورٹ بھی دی. آپ کو پتہ ہے کہ ایک جو ڈیزگنیٹڈ ایئر کوریڈور فراہم کیا گیا ہے اسرائیل کو. جب ایران پر حملہ کیا تھا تو یہی ایئر کوریڈور استعمال کیا گیا تھا. اس وقت میں بھی یہ ایک ایئر کوریڈور استعمال کیا گیا تھا. ابھی تک اسرائیلی آرمی ریڈیو کا کیا کہنا ہے آپریشنل ڈیٹیلز کے بارے میں؟ ان کا کہنا ہے کہ تقریباً 15 اسرائیلی فائٹر جیٹ اس حملے میں ملوث تھے. 10 یا 10 سے زائد میزائلز فائر کیے ہیں جو سائملٹینیسلی امپیکٹ کیے ہیں. تو یہ ایک کوآرڈینیٹڈ لانگ رینج اسیسینیشن اٹیمپٹ تھی اسرائیل کے اوپر، بالکل جس طرح پہلے اسماعیل ہانیہ کو قتل کیا گیا ایران نے، سو آن اینڈ سو فورتھ. اگر آپ یہ میپ دیکھیں اب ایک سیکنڈ کے لیے، ٹھیک ہے، وہاں پر لیفٹ میں ریڈ میں آپ اسرائیل کو دیکھ رہے ہیں، وہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں چھوٹا سا جس کی آبادی تقریباً میرا خیال ہے 4 لاکھ سے بھی کم ہے، رائٹ؟ کتنا فاصلہ آپ کو گزرنا پڑتا ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے؟ اور بیچ میں اردن ہے، سعودی عرب، بیچ میں اردن ہے، بیچ میں سعودی عرب ہے. اچھا، اب ہو سکتا ہے کہ اردن سے تو آپ نے گزرنا ہی گزرنا ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ یہ سینائی کی طرف سے گزرنے کی کوشش کریں گے تو پھر ایجپٹ الرٹ پہ آ جائے گا، تو یو ڈونٹ وانٹ دیٹ. اردن سے آپ گزرے ہیں، اب یا تو آپ شمالی جنوبی یا تو آپ عراق سے گزرے ہیں، یا تو پھر آپ ناردرن سعودی عرب سے گزرے ہیں. اچھا، ایران پر جب حملہ ہوا تھا تو آپ کو یاد ہے ان کو مڈ ایئر ریفیولنگ کرنی پڑی تھی، کیونکہ کسی فائٹر جیٹ کی اتنی رینج نہیں ہے کہ وہ وہاں جائے، حملہ کرے اور پھر واپس آ سکے. مڈ ایئر ریفیولنگ کیپیبلٹی اس خطے میں کن کن کے پاس ہے؟ رائٹ، امریکہ کے پاس ہے اینڈ یو کے کے پاس ہے. اب میں دیکھ رہا تھا، اب مجھے نہیں پتا کہ کتنی صداقت ہے ان رپورٹس میں، لیکن جو اوپن سورس انٹیلیجنس کر رہے ہوتے ہیں نا سوشل میڈیا پر، اور جو فلائٹ ٹریکس کر رہے ہوتے ہیں، ان کے مطابق اس سے کچھ گھنٹے پہلے، اس حملے سے کچھ گھنٹے پہلے، یو کے جو ایریل فیول ٹینکرز ہیں قطر میں، وہ وہاں سے ٹیک آف ہوئے ہیں. بظاہر انہوں نے اسرائیلی جیٹس کو ریفیول کیا ہے تاکہ وہ قطر پر حملہ کریں اور پھر وہ دوبارہ قطر پر لینڈ کریں. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ہم نے جون میں دیکھا تھا جب ایران نے حملہ کیا تھا تو امریکہ نے اپنے جو فوجی تعینات ہیں ان کو ایویکویٹ کر دیا تھا، خالی بلڈنگز پر. انہوں نے کہا جی آپ کچھ یہ گرا دیں. اس دفعہ کوئی ایسا ایویڈنس ابھی تک سامنے نہیں آیا ہے کہ یو ایس پرسنل کو کہا گیا ہو کہ آپ یہاں سے نکل جائیں. تو ابھی ہمیں یہ سننا ہے لیکن وہ جو حملہ تھا وہ العدید بیس پر ہی تھا نا. یہ جو حملہ تھا یہ اس سے کوئی 4-5 کلومیٹر جی ریزیڈینشل ایریا. ابھی میری کچھ لوگ سے بات ہو رہی تھی جو قطر میں ہیں، جو الجزیرہ میں ہی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بالکل جیسے آپ کہہ رہے تھے ریزیڈینشل ایریا ہے، یہاں پر گھر بھی ہیں، یہاں پر سکولز بھی ہیں، یہاں پر سفارت خانے بھی ہیں. لیکن
یہ چیزیں ظاہر ہے اسرائیل کو میٹر نہیں کرتی. اب یہ ہم بات کریں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنے رہائشی علاقے پر اسرائیل نے حملہ کیا ہے, دس از ریڈیکیولس. مجھے قطر پر کافی ترس آ رہا ہے کیونکہ کیجویلٹیز کی ابھی تک اچھا یہ بتا دیں کنفرمیشن ہے الجزیرہ سے. جو چیف ہیں نیگوشیٹر, کیا نام ہے ان کا, خلیل الحیا کے جو ہیں بیٹے صاحبزادے وہ شہید ہوئے ہیں, ان کے ایک ایڈوائزر شہید ہوئے ہیں, لیکن خلیل الحیا ٹھیک ہیں. 3 باڈی گارڈ شہید ہوئے ہیں, تو ٹوٹل ابھی 5 کی کنفرمیشن ہے. تو یہ جو 5 رکنی حماس کی جو کمیٹی ہے اس میں خالد مشعل ہیں, اس میں ان کے دیگر سینٹرل لیڈرز ہیں, ظاہر جبران ہیں, محمد درویش ہیں, موسیٰ ابو مرزوق ہیں. یہ جو کمیٹی ہے 5 رکنی, یہ تب وجود میں آئی جب جیسے آپ نے ذکر کیا کہ اسماعیل ہانیہ کو انہوں نے ایران میں ٹارگٹ کر کے اڑا دیا, یا سنوار کو غزہ میں اڑا دیا. اس کے بعد یہ لیڈرز جو ہیں انہوں نے کہا کہ جی ہم سنبھالتے ہیں نیگوسیشن. اچھا, اب تک جو نیگوسیشن ہوئی ہے وہ اس کی وجہ سے ہی جو ہاسٹیجز ریلیز ہوئے ہیں وہ یہی کمیٹی ہے جس سے آپ بات کر رہے ہیں. اور قطر ثالث ملک ہے, مطلب امریکہ نے ہی آشیرواد دی تھی کہ جی آپ ہیں, مصر ہے, ہم تینوں مل کے کوشش کرتے ہیں اس کا کوئی حل نکالتے ہیں. اچھا, آپ کو پتہ ہے کہ 2 دن پہلے ٹرمپ صاحب نے ایک ٹویٹ داغی ٹروتھ سوشل پہ, جس میں انہوں نے کہا کہ جو سیز فائر کا جو پروپوزل جو لٹکا ہوا ہے اتنے عرصے سے, جو اسرائیل نے دیا ہے, میں نے اسے قبول کر لیا ہے. حماس کے پاس یہ ہے چوائس کہ آپ اس کو ایکسیپٹ کریں, ورنہ دس از مائی لاسٹ وارننگ. اچھا, اس کے فوراً بعد دوسرے دن اسرائیلی ڈیفنس منسٹر نے ایک بیان داغا, اور وہ اپنا وہی جو ان کا ایک جینوسائیڈل ریٹرک ہے, انہوں نے کہا کہ جی غزہ کو تو ہم تباہ کریں گے, حماس کو بھی ہمیشہ کے لیے ملیہ میں انائلیشن کا لفظ جو ہے انہوں نے استعمال کیا ہے. تو کچھ لوگ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں وہ اس کو اس پیرائے میں دیکھ رہے ہیں کہ جی وارننگز ور دیر. نہیں, آپ اس کو میں مزید ایکسپینڈ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹرمپ نے ایک, جیسے آپ نے کہا, ٹرمپ نے حماس کو ایک پیس ڈیل دی. اچھا, ہم اس کو کہہ رہے ہیں پیس ڈیل, حقیقت میں ایک سرنڈر ڈیل ہے, کیونکہ اسرائیل کو کوئی کنسیشنز نہیں کرنی, آپ نے ہاسٹیجز ریلیز کرنے ہیں اور اسرائیلی آکوپیشن بھی قائم رہے گی. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہاسٹیجز ریلیز کر دیا, اسرائیل کوئی بھی بہانہ لے کے دوبارہ بمباری شروع کرے گا. ان کا اسٹیٹڈ ایجنڈا صرف حماس کو تباہ نہیں کرنا ہے, وہ تو فلسطینیوں کو قتل کرنا ہے, ان کو وہاں سے ان کا انخلاء ممکن ہو, وہ یہ کرنا چاہ رہے ہیں. تو ٹرمپ پیس ڈیل بھیجتا ہے حماس کو. اچھا, اب حماس کے پاس جب پیس ڈیل آتی ہے تو وہ کیا کریں گے, بیٹھ کے اس کو مشورہ کریں گے, آپس میں مشورہ کریں گے, اور وہ بھی قطر میں, جہاں پر ان کا خیال تھا جو ظاہر غلط ثابت ہوا ہے کہ وہ محفوظ ہے. پھر اسرائیل کو وہ انٹیلیجنس فراہم کی جاتی ہے, یا وہ اپنی طرف سے خود پتہ کرتے ہیں اور وہ ہٹ کرتے ہیں. یہ کس چیز کا پیرالل ہے؟ یہ ایران والی صورتحال. سر, ایران والی صورتحال. وہاں پر کیا ہوا تھا؟ مذاکرات ہونے تھے دوسرے دن, اور رپورٹس یہ آ رہی تھیں کہ امریکہ اور ان کا مذاکرات ہو رہے تھے, 12 کو اسرائیل نے حلہ بول دی. سو دس از یہ کلیئر ہے کہ آپ کوئی مذاکرات نہیں چاہتے, کوئی جنگ بندی نہیں چاہتے. دیکھیں, نیتن یاہو کے لیے یہ ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں, جنگ بندی مطلب ہے کہ اس کی سیاست بھی اس کے ساتھ ختم ہو رہی. ہی ول ناٹ اسٹاپ. اسرائیل ایک وہ مطلب جنگلی جانور ہے جس کے منہ پر خون لگا ہوا ہے, وہ کاٹتا ہی رہے گا, کھاتا ہی رہے گا جب تک کسی نے اس کو روکا نہیں. اب گلف سٹیٹس اور جو باقی جو عرب سٹیٹس ہیں, جس میں اردن کی, چلو اردن تو صفر میں ہی ضرب ہے بیچارے, ان کی میں بات ہی نہیں کروں گا, مصر, سعودی عرب, اماراتی, سارے ان کا خیال ہے کہ نہیں ہم ان کو کرنے دیتے ہیں, ہماری باری نہیں آئے گی. باری تو سب کی آنی ہے گھوم پھر کر, رائٹ. یہ جو ابھی ہم بات کر رہے ہیں, بچائے قطر کی, اب قطر کو دیکھیں یار, آپ ایک نہیں 2 میجر یو ایس بیسز آپ ہوسٹ کر رہے ہیں. آپ نے بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ کی ہے ان دا یو ایس اے. 1.7 ٹریلین کا وعدہ کیا ہے, اور ٹرمپ کو $400 ملین کا جیٹ آپ نے دے دیا ہے. اور دیکھو اس کا کیا مطلب, بھتہ صرف اس لیے دیا کہ آپ ہماری حفاظت کریں, آپ ہماری حفاظت کریں, ایکسیپٹ فرام اسرائیل. اچھا, اب اس وقت اگر ایک واحد اگریسر ہے پورے مڈل ایسٹ میں, بلکہ شاید پوری دنیا کو آپ دیکھ لیں, وہ اسرائیل ہی ہے. یہ تو آپ, ابھی ہم بات کر رہے ہیں قطر کی, ہم بات کر رہے ہیں دوحہ کی. ٹھیک ہے, الجزیرہ تو ہمیشہ ان کا ٹارگیٹ رہا ہے, یو نو دس. ٹھیک ہے, آج صبح کو کیا ہوا ہے, آج صبح کو ٹونیسیا میں سمود فلوٹیلا کی ایک شپ ہے, فیملی, جو ایک امدادی بیڑا جا رہا ہے غزہ کی جانب. اگر اس کی ہم فوٹیج دکھائیں, اس پر یہ دیکھیں
آسمان سے ایک شعلہ ہے اور اس بوٹ کو ہٹ کرتا ہے. اچھا ٹیونیزین گورنمنٹ کا کیا کہنا ہے کہ نہیں کون کہہ رہا ہے یہ ڈرون ہے. اچھا وہاں پر جو لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پہلے ایک ڈرون کی آواز آئی بزز کرتے ہوئے, پھر یہ اٹیک ہوا, رائٹ. تو آپ نے ایک دن میں ٹیونیزیا کی سرزمین پر حملہ کیا ہے, آپ نے قطر پر ایک بظاہر انسکسیسفل اٹیک کیا ہے. اگر یہ چیز رپورٹس آ رہی ہیں, اگر یہ رپورٹ میں صداقت ہے, انسکسیسفل اٹیک کیا. ایک ہفتہ پہلے آپ نے کیا کیا؟ یمن میں آپ نے یمن کے وزیر اعظم اور جو ٹاپ لیڈرشپ ہے, ٹاپ منسٹرز ہیں, ان کو اسیسینیٹ کیا, کسی نے چو ہی نہیں کیا. اچھا یمنی آپ کے ہزار اختلاف ہوں لیکن وہ بار بار باقی عرب ممالک کو بھی کہنے کہ یار تھوڑی سی غیرت پکڑو. آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ ہمارے پہ رکیں گے؟ نہیں یار, دس از اے بیسٹ وداؤٹ اے بیلی. جتنا بھی کھاتا ہے نا اس کو اور ماس چاہیے, اور گوشت چاہیے, اور گوشت چاہیے. تو سچویشن تو وہاں پر کچھ یہی ہے نا. تو اب دیکھیں ذرا کتنے ملک ہو گئے جن کو اس کانفلکٹ میں ہم نے دیکھا ہے. دمشق تو آپ بھول گئے. سوری دمشق کو تو لائے نا اس کے اندر. دمشق کو لائے. دمشق میں پچھلے ایک ہفتے میں کیپٹل پہ 3 اٹیک ہوئے ہیں اور ان میں کوئی 10 یا 11 جو ہیں شامی فوجی جو ہیں وہ بھی مرے ہیں. لبنان میں آج 5 مزید جو ہیں وہ اسرائیلی اٹیک پہ مر گئے. روزانہ وہاں 2 3 4 5 جو ہیں وہ مر رہے ہیں. ساؤتھ لبنان جو ہے وہ تقریباً اس کا انڈکلیئرڈ ٹیریٹری وہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے. تو لبنان ہو گیا, سیریا ہو گیا, قطر ہو گیا, تیونس ہو گیا, یمن ہو گیا, ایران ہو گیا, اور ایران. اور ایران بھی ہو گیا. تو پھیل رہی ہے 6 ممالک پچھلے 3 مہینے میں. اور ساری فساد کی جڑ صرف اور صرف اسرائیل ہے, جس کو تمام مطلب یو ایس نے تو لٹرلی اپنی مڈل ایسٹ پالیسی اسرائیل کو آؤٹ سورس کر دی ہے کہ سر جیسے آپ کرنا چاہیں آپ کریں, ہم آپ کی پشت پناہی کریں گے. میں نے یو کے کا بھی اسٹیٹمنٹ دیکھا, بہت ہی ٹھنڈا, کہ اس سے مزید ایسکلیشن بس نہ ہو. اور ابھی یو این سیکیورٹی کاؤنسل, یہ یو این شروع ہوگا نا, وہاں پہ یہ جا رہے ہیں 2 ریاستی حل کے لیے. تو ایسکلیشن بھی کیسے ہے کہ آپ ایک پتھر اٹھائیں, آپ میرا سر پھاڑ دیں اور وہ سر کہیں کہ یار کچھ نہ کہنا, مزید ایسکلیشن ہوگی, جواب دو گے, مزید ایسکلیشن ہوگی. اور اس کا کچن میں چلا رہا ہوں, مطلب ابھی میں نے گاڑی دی ہے وسط کو یار. تو ہم نے وسط صاحب گھسے پٹے روایتی مذمتی بیانات بھی ہم نے دیکھے. یو این سیکرٹری جنرل نے سب سے پہلے فائر کیا. عموماً وہ ٹائم لیتے ہیں لیکن اب وہ اتنی دفعہ یہ باتیں کر چکے ہیں کہ انہوں نے پاکستان نے بھی کہا ہے کہ وہ مصیبت کے اس لمحے میں قطر کے ساتھ, برادر قطر کے ساتھ کھڑا ہو. قطر اپنے ساتھ تو کھڑا ہو نا, قطر اپنے ساتھ تو کھڑا ہو نا. آئی مین دیکھو اگین اب تھوڑا سا ہم مانتے ہیں کہ دیکھیں عرب ممالک کا تو اگر ان حکمران کا تختہ اس وقت قائم ہے یا وہ اپنے تھرونز پر بیٹھے ہوئے ہیں, اٹ از بیکاز آف امریکہ. وہ سپورٹ ہٹائے تو ان کے شاید اپنے لوگ ان کو کھا جائیں. لیکن کہیں نہ کہیں ایک ری تھنک آپ کا خیال ہے ہو رہی ہوگی کہ یار دیکھو اتنی سپورٹ کی ہے قطر نے, لٹرلی آپ کے بیسز ہوسٹ کر رہا ہے قطر, اور اس کے اوپر بمباری ہو رہی ہے. پریکٹیکلی اگر وہ نظر ثانی بھی کرتے ہیں اپنی اس پالیسی پہ کہ امریکہ جو ہے وہ ہمارا گارڈ ہے اور وہ تمام بلاؤں سے ہمیں محفوظ رکھے گا. ابراہم ایکارڈ بھی اسی لیے انہوں نے کر لیا ہے. فلسطین پہ بھی ٹوٹل ان کا اوپینین نیوٹرلائز ہو گیا ہے. تو محلے میں اور کون ہے جس کے پاس وہ جائیں گے؟ مجبوری ہے ان کی, اپنے پیر پہ تو نہیں کھڑے ہوں گے. اپنے پیر پہ نہیں کھڑے. اچھا عوام بھلے ہو سکتا ہے کہ مر گر کے یا ملک تباہ بھی ہوں گے, وہ ایک دن کھڑے ہو جائیں. سوال یہ ہے کہ جو لوگ بھی گدی پہ بیٹھے ہوئے ہیں جس ریاست میں بھی, ان کی گدی کا سب سے بڑا دشمن اسرائیل تو نہیں ہے, نہ امریکہ ہے, وہ تو ان کی خود اپنی عوام ہے. اور اسی کے لیے فورٹریس بنانے کے لیے وہ بھتا بھی دیتے ہیں کہ بھائی جان کچھ بھی ہو جائے ہم مار وار کھا لیں گے لیکن ہماری گدی رہنی چاہیے. تو بادشاہوں کی حکومت مار کھا کے بھی امریکہ کے پاس ہی آئیں گے نا یار. آپ 1000 تو آپ کے سوال کا شارٹ آنسر کوئی ری تھنک نہیں ہوگا. آپ 1000 سال پیچھے جائیں نا تاریخ میں یار, اٹس آلموسٹ دا سیم سچویشن. جو کروسیڈر کنگڈم اور مختلف جو امارات تھے نا اس وقت کے, ان کے بیچ میں تھی. بہرحال یہ جو ہوا ہے دوحہ میں, آئی مین کچھ لوگوں کے لیے سرپرائز ہے, لیکن اگر آپ بگ پکچر میں دیکھیں گے کوئی حیران کن بات نہیں ہے, کیونکہ اس کو ایڈورٹائز کیا گیا تھا اسرائیل کے ایجنڈا کو. ایک وقفہ لیتے ہیں اور پھر تھوڑا سا اس پہ نظر ڈالتے ہیں. ویلکم بیک. اچھا اب ایسا نہیں ہے کہ کسی کو پتہ نہیں تھا کہ اسرائیل کا ایجنڈا کیا ہے. 1936 میں فلسطینیوں کو اچھی طرح سے سمجھ آ گئی تھی کہ کیا ہونے والا ہے, اور اسی زمانے کی ایک کارٹون میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں جو ایک فلسطینی اخبار میں
छपा था, ये है सियोनी मगरमच्छ, लिखा हुआ है ज़ायनिस्ट क्रोकोडाइल टू पैलेस्टीनियन अरब्स, और नीचे आप पढ़ नहीं सकते, वो थोड़ा सा मिटा हुआ है, इसमें लिखा हुआ आप फिक्र ना करें, मैं आपको बड़े आराम से चबाऊंगा, ठीक है। अब और वो जो फौजी है वो बरतानी, वो बरतानी है, राइट, उसकी निगरानी में ये है। अब आप देखें तो बिल्कुल ऐसे ही हुआ है, फ़लस्तीन को चबा कर खा लिया है, लेकिन यहाँ तक एजेंडा ख़त्म नहीं होता। अच्छा, अब आप इजराइलियों के बारे में को 100 गालियाँ दें, एक बात माननी पड़ेगी कि प्लानिंग ख़त्म है यार, दूर की सोच यार। 1982 में उनका एक स्ट्रेटेजिक प्लान छाया होता है कॉल्ड अ ब्लूप्रिंट फॉर इजराइल इन द 1980s, जिसको प्यार से येनॉन प्लान कहा जाता है। येनॉन प्लान की कॉपी है हमारे पास, किसी को चाहिए तो मैं आपको लिंक भी भेज सकता हूँ, मैंने अभी ट्वीट भी की थी अगर आपने देखनी है। और उसमें शुरू वाले पेज में तो यही है कि भाई दिस इज़ द ग्रेटर इजराइल, जो हमें प्रॉमिस किया गया था, ना सिर्फ हमारे जो रैबाइज हैं बल्कि जो ज़ायोनिज़्म के जो अबानी, थियोडोर हेर्ज़ल। अच्छा, अब ये वादी नील से लेकर दरियाए फुरात तक बनी इसराइल की ज़मीन है, मतलब लेबनान आपका है, शाम तो आपका ही है, उर्दन वैसे ही आपका है, सऊदी अरब है, आधा सऊदी अरब, नॉर्दर्न एरियाज, और कुछ थोड़ा सा एक हिस्सा मिस्र का, बाकी नहीं चाहिए, बाकी आप लोग बेशक अपने पास रख लें। येनॉन प्लान को यार अगर आप पढ़ें, 1982 में एक पूरा ब्लूप्रिंट दिया हुआ है कि हमने मिडिल ईस्ट के साथ क्या करना है। हर मुल्क का एक अपना चैप्टर है, उनकी जो कमजोरियां हैं उनको आइडेंटिफाई किया गया है। मैं आपको थोड़ा सा बताना चाह रहा हूं, अब आप देख रहे हैं ना कि शाम में क्या हो रहा है, राइट। उसमें क्या लिखा हुआ है कि देखिए, एक तो लेबनान को हमने 5 सूबों में तकसीम करना है, ठीक है, एक दफ़ा ये हो जाएगा, कुछ हद तक वो कर भी रहे हैं, तो फिर इराक, मिस्र और शाम की बारी आनी है। और शाम के बारे में उन्होंने क्या कहा कि देखिए, ये एक बड़ी एक तकसीम हुआ मुल्क है एक, राइट। इसमें साहिल में हम एक अलावियों की रियासत बनाएंगे, फिर हम दरूज़ों की एक रियासत बनाएंगे, सेंटर में दमिश्क में एक सुन्नी रियासत होगी, जिसके खिलाफ हल्ब में एक और सुन्नी रियासत होगी, और इनको हम इसी तरह लड़ाई जाएंगे। और आपको शायद हैरत हो कि 1982 के येनॉन प्लान में पाकिस्तान का भी इसमें जिक्र है, अभी आप भी उसको पढ़ रहे थे, मैं भी उसको पढ़ा था। मतलब बाल्कनाइजेशन हर तरफ, मतलब बाल्कनाइजेशन, डिस्टेबलाइजेशन, डेग्रेडेशन एंड बाल्कनाइजेशन। अब डेग्रेडेशन के लफ्ज़ पर आप थोड़ा सा गौर करें, राइट, बिकॉज इजराइल आपके इरादों पर प्लान नहीं करता, आपकी कैपेबिलिटी पर प्लान करता है। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, मिस्र को ले लें, ठीक है, वहाँ पर सीसी बैठा हुआ है, आपको पता है कि सीसी ने कभी आप पर हमला नहीं करना, उसने ज़्यादा ऊंची आवाज़ में आपसे बात भी नहीं करनी, लेकिन फिर भी मिस्र के पास एक फौज तो है ना, मिस्र के पास हवाई जहाज भी है, मिस्र के पास लैंड आर्मी, 8 करोड़ आबादी है, 8 करोड़ आबादी है। तो सीसी के हाथ में डंडा है, वो चलाए या डंडा ना चलाए वो एक अलग बात है, वो चाहते ही नहीं कि आपके पास डंडा हो, तो इस डंडे को तोड़ दो, जिस दरख्त से ये डंडा बढ़ा है उस दरख्त को उखाड़ दो, बल्कि उस पूरे फॉरेस्ट को आग लगा दो। दिस हैज ऑलवेज बिन इजरायली पॉलिसी। जब बशर अल असद की हुकूमत गिरी, पहले 24-48 घंटों में इजराइल ने क्या किया, 400 से ज़्यादा एयर स्ट्राइक्स, वाइप्ड आउट ऑल मिलिट्री कैपेबिलिटी, कि जो भी आएगा ना खड़ा ना हो सके। इस वक्त मतलब हर मुल्क का एक कौमी परिंदा भी तो होता है ना, हमारा क्या है मुझे नहीं पता, क्या है हमारा कौमी नेशनल एनिमल। तो इस वक्त जो अरब ममालिक हैं उनका जो कौमी परिंदा है कि इजरायली F-16 है, बिकॉज दे हैव कंप्लीट डोमिनेंस। यार कोई कुछ करने के लिए तैयार ही नहीं है कि नहीं यार हमारी तरफ ना आ जाए, वो हमारी तरफ ना आ जाए, इसीलिए वो एक एक करके सबको खाएंगे इवेंचुअली। मैं आज की बात नहीं कर रहा, अगले हफ्ते, अगले महीने, अगले साल की बात नहीं कर रहा, इवेंचुअली मिस्र की बारी आनी है, और इवेंचुअली कहीं ना कहीं आपकी तुर्की के साथ भी कॉन्फ्रंटेशन होगी, बिकॉज इस खित्ते में, ठीक है, पाकिस्तान तो दूर है, पाकिस्तान की अभी मैं बात नहीं कर रहा, इस खित्ते में ये 2 ही क्रेडिबल आर्मीज हैं। और शाम में आपको पता है कि आटा तो एर्दोआन ने गुंडा था ना, लेकिन रोटी इजराइल खा रहा है। अब एट सम पॉइंट दिस विल बिकम अ प्रॉब्लम। सो हम जानते हैं कि इजराइल इज आर्म टू द टीथ, न्यूक्लियर, अमेरिका यूरोप की सपोर्ट है, बट ऑल्सो न्यूक्लियर वेपन स्टेट इन द एंटायर रीजन, न्यूक्लियर वेपन स्टेट, और उनकी सैमसन डॉक्ट्रिन है, और सैमसन डॉक्ट्रिन के मुताबिक कि अगर हमारी मतलब एग्जिस्टेंस, हमारे वजूद खतरे में आती है तो हमने तो सबको न्यूक कर देना है, और उस सब में शायद यूरोप भी शामिल हो, यू नेवर नो, बिकॉज दिस इज व्हाट दे आर। अच्छा, अब दूसरी जानिब इजराइल मजीद आगे क्यों इस तरह करता जा रहा है, कॉन्स्टेंट प्रोवोकिंग, उनको ये भी पता है कि एक विंडो है उनके पास।
اگر آپ گلوبل پبلک اوپینین دیکھیں, ٹھیک ہے, اور آپ شاید مطلب میں خود کبھی کبھی کہتا ہوں کہ یار اس سے کیا ہوگا, ہاں کیا ہوگا اگر لاکھوں لوگ برسلز میں نکلے ہوئے ہیں, لاکھوں لوگ اسپین میں نکلے ہوئے ہیں, لاکھوں لوگ آسٹریلیا میں, یو کے میں ابھی کوئی 900 لوگوں کو دہشت گردی کے دفعات ATA لگا دیا ہے, ایک 80 سال کی پادری کو, فیمیل وکر کو, ایک معذور بندہ ہے وہ ویل چیئر میں ہے, نابینا ہے, اس کو بھی گرفتار کر رہے ہیں. تو اب شاید اس سے کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا, لیکن پھر آپ سوچیں کہ کیا 6 اکتوبر 2023 کو آپ کبھی تصور بھی کر سکتے تھے, آپ کبھی امیجن, پبلک اینگر ویسٹرن کنٹریز میں بڑھ رہی ہے, دنیا بھر میں بڑھ رہی ہے. دیکھیں عرب ممالک کی عوام کی آواز ہمارے تک نہیں پہنچتی, رائٹ, بیکاز کمپلیٹ, یہاں پر تو پھر بھی مظاہرے ہو جاتے ہیں, آپ کو پتہ لگ جاتا ہے نا, وہاں پر تو کمپلیٹ کنٹرول ہے. لیکن کیا آپ کا خیال ہے وہ ویژولز یہ نہیں دیکھ رہے, کیا کہیں نہ کہیں ان کو یہ نہیں ہو رہا کہ یار دیکھو چائنیز کو جب کانکر کیا گیا تھا ایک طرح سے اوپیم وارز میں, آج تک اس کو کیا کہتے ہیں وہ سینچری آف ہیوملیشن, ذلت کی صدی. ان کی ذلت تو صدی ابھی 3 صدیاں گزر گئی. اچھا, لیکن اسرائیل کا فائدہ اس سچویشن میں بھی ہے کہ فرض کریں کہ لاوا اتنا جمع ہو جاتا ہے عرب ممالک میں کہ عوام پھٹ پڑتے ہیں, جیسے اس وقت نیپال میں پھٹے ہیں, جیسے بنگلہ دیش میں پھٹے تھے, جیسے سری لنکا میں پھٹے ہیں, ہم فرض کر لیتے پھٹ گئے. اس دوران وہ جو ایتھنک جو کیا فالٹ لائنز ہیں یا دوسری جو فالٹ لائنز ہیں, ان کا بھی سب سے زیادہ فائدہ کسے پہنچے گا؟ اسرائیل کو. اسو اسلحہ دیا, اسے لڑا دیا فلانا, تو ایک ہم لمبی مطلب تبدیلی کے باوجود ایک تباہ کن قسم کی تبدیلی ہم دیکھ رہے ہیں. اور اگر آپ کی بات کو ہی ہم آگے لے جائیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ سارے حملے کیے ہی اس لیے جا رہے ہیں کہ لوگ اٹھیں, ہاں, اور پھر ان کو مزید پھر اپنا لچ تلیں. چلیں یہاں پہ ہم لیں گے ایک بریک, اور واپس آئیں گے تو پھر بات کریں گے ہمارے ملک میں جاری سیلاب کی, اور اس سے جو زراعت کا ایک ریکارڈ نقصان ہوا ہے اس پہ بات کریں گے. ویلکم بیک. کچھ بات کر لیتے ہیں سیلاب پہ اور بارش پہ. پنجاب میں آثار ہیں کہ جو 3 دریا غیظ و غضب میں ہیں, ان میں سے 2 دریاؤں میں رفتہ رفتہ پانی میں کمی آ رہی ہے, لیکن دریائے ستلج اب بھی غصے میں ہے. اور آج پھر انڈیا نے پاکستان کو ایک سیلاب کا الرٹ بھیجا ہے ستلج کے حوالے سے. اگر دریاؤں کا پانی جو ہے اس کی سطح کم ہو رہی ہے تو بارش کو رہ کے غصہ آ رہا ہے. مثلا آج ہی فیصل آباد میں جو بارش ہوئی 184 ملی میٹر, اس کا مطلب ہے کہ پچھلے 30 سال کا ریکارڈ جو ہے وہ ٹوٹ گیا ہے فیصل آباد کے علاقے میں. اسی طرح لاہور میں آج 113 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی. جنوبی پنجاب میں حالات جو ہیں وہ بدستور پتلے ہیں. اور اگر میں سندھ کی بات کروں تو گدو میں ابھی درمیانے درجے کا سیلاب ہے. اندازے کے مطابق اس وقت تک پنجنت سے جو پانی 2 دن پہلے خارج ہوا تھا اسے گدو تک پہنچ جانا چاہیے تھا, مگر ایسا لگ رہا ہے کہ سیلابی پانی پنجاب کے میدانوں میں پھیلنے کے سبب اپنی شدت رفتہ کھو رہا ہے. البتہ سندھ میں پچھلے 3 دن سے ہلکی اور بھاری بارش کا سلسلہ جاری ہے, کراچی سے لے کے کشمور تک. آج بلاول بھٹو نے گدو بیراج کا جائزہ لیا, ان کے ساتھ وزیر آبپاشی جام خان شورو بھی تھے. جام خان شورو کا کہنا ہے کہ قادر پور گیس فیلڈ چونکہ دریا کے بیڈ میں ہے, یعنی دریا کے اندر تک ہے, لہٰذا کند کوٹ کا جو مشہور توڑی بند ہے اور گھوٹکی کا ضلع, اس کے مابین چوڑائی 4 میل کم ہو گئی ہے. اب اس کا مطلب مجھے نہیں پتا, لیکن بہرحال انہوں نے اپنی بریفنگ میں یہ بات بتائی ہے. پاکستان بزنس فورم نے کچھ ایک ابتدائی تخمینہ لگایا ہے سینٹرل پنجاب اور جنوبی پنجاب میں جو فصلیں ہیں ان کے بارے میں. حکومت پنجاب کہتی ہے کہ اس وقت 19 لاکھ ایکڑ زرعی رقبہ جو ہے وہ زیر آب ہے. پاکستان بزنس فورم کا اندازہ ہے کہ سینٹرل اور ساؤتھ پنجاب میں چاول کی 60% فصل, کپاس کی 35% اور گنے کی 30% فصل کو نقصان پہنچا ہے. فورم نے وزیر اعظم کے نام ایک خط لکھا ہے کہ زرعی ایمرجنسی ڈکلیئر کی جائے, زرعی پیداوار کے سالانہ اہداف پہ نظر ثانی کی ضرورت ہے. فورم کا کہنا ہے کہ گندم کے ذخیرے یا تو بہہ گئے ہیں یا پھر
ناقص ہو گئے ہیں، نقصان ہو گیا ہے، ان میں خرابی پیدا ہو رہی ہے۔ ہمارے ساتھ پروگریسو فارمر عامر حیات بھنڈارا اور ڈیجیٹل ڈیرا چلاتے ہیں، وہ موجود ہیں ہمارے پروگرام میں، اکثر آتے رہتے ہیں۔ بھنڈارا صاحب، یہ جو بزنس فورم کا تخمینہ ہے ابھی ظاہر فی الحال ابتدائی ہے، آپ چونکہ وہاں پنجاب میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ بہت شکریہ خان صاحب۔ سچویشن تو اگر ہم مائکرو نمبرز کی بات کریں تو یہ صرف پاکستان بزنس فورم کا نہیں، اگر آپ ایک عارف حبیب لمیٹڈ کے نمبرز کو دیکھیں تو وہ شاید اس سے بھی خطرناک ہو جاتے ہیں، جو کہ یہ بتاتے ہیں کہ اگر چاول کی فصل کو ڈیمیج ہوتا ہے جس طرح سے کہا جا رہا ہے تو شاید ہو سکتا ہے ہماری جو ایکسپورٹ شپمنٹس ہیں وہ کوئی 278 ملین ڈالر کی ڈسٹرب ہو جائیں گی، چینی کی 283 اور کاٹن کی اور ٹیکسٹائل کی کوئی 300 ملین ڈالرز کی۔ اور اسی طرح جس طرح آپ ابھی فرما رہے تھے، اگر میکرو کے نمبرز کو ہی دیکھیں تو ہمارا جو کوئی $1 بلین سے زیادہ کا ایگریکلچر لاس جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ اسی طرح بزنس فورم نے تو بہت خطرناک حد تک جو نمبرز بتائے ہیں، 60% رائس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو چاول کی ویلیو چین ہے وہ بہت بری طرح ڈسٹرب ہو جائے گی۔ اور اگر ہم جو سرکاری اعداد و شمار جو اب تک ہیں، جس طرح آپ نے درست فرمایا کہ ابھی تک تخمینہ یہ بہت ابتدائی ہے اور اس کو ابھی وقت لگے گا میچور ہوتے ہوئے اور پکی بات کرتے ہوئے، تو جو ہمارے علاقے میں پنجاب میں جس طرح سے 3 دریاؤں نے ڈسٹرب کیا ہے، کوئی 2 ملین ایکڑ کا رقبہ ڈسٹرب ہوا ہے، تو اس میں چاول، مکئی، گنا، کپاس، بہت سے چارے اور ہماری تل کی جو فصل تھی وہ ڈسٹرب ہوئی ہے۔ تو یہ تو میکرو نمبرز ہیں، لیکن ہمیں شاید میکرو کے ساتھ اس کو مائکرو لیول کے اوپر بھی دیکھنا پڑے گا، کیونکہ جب اگر ہم 19.5 لاکھ ایکڑ یا 20 لاکھ ایکڑ کی بات کرتے ہیں تو اگر چھوٹا کسان 5 ایکڑ والا اگر اس کی سارے کے سارے ایکڑ جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں تو اس کی تو پوری کی پوری جو زندگی ہے اور پورا کا پورا کاروبار ہے وہ تباہ ہو گیا۔ تو ابھی جو صورتحال ہے وہ تو ریلیف کی حد تک تھی، کیونکہ سب سے پہلا جو مرحلہ تھا دریا کے اندر جو دیہاتی آبادیاں موجود تھیں اس میں سے لوگوں کا انخلا، اور اس کے ساتھ جو اینیملز ہیں، جو جانور ہیں لائف سٹاک کے، ان کا انخلا شامل۔ اور وہ خیر پنجاب میں تو میں اس کو اپریشیٹ کروں گا کہ پنجاب گورنمنٹ میں جس طرح ضلع کی حد تک اس کو کوشش کی ہے وہ شاید پہلے مثال نہیں ملتی ہے۔ تو ابھی اصل جو مدعا ہے وہ سٹارٹ ہوگا جب لوگ، ابھی جس طرح آج ہی جو پی ڈی ایم اے کے افسران کی طرف سے پتہ چلا ہے کہ جو آج بارش کا شاید آخری سپیل ختم ہو چکا ہوا ہے اور جو دریا ہیں وہ شاید اپنے معمول کی طرف لوٹیں گے، اور گجرات اور نارووال کے کچھ علاقوں سے جو کیمپ سے، ریلیف کیمپ سے لوگ واپس گھروں کو جانا شروع ہوئے ہیں، اور اسی طرح یہ ڈاؤن ورڈ ٹرینڈز آئے گا، تو پنجاب کے اندر جب لوگ واپس جائیں گے، ریہیبلیٹیشن سٹارٹ ہوگی، اپنے گھروں کو لوٹیں گے، تو اس وقت ہمیں صحیح اندازہ ہوگا کہ نقصان اصل میں ہوا کتنا ہے۔ اور اس نقصان کے بعد جو سب سے بڑا چیلنجنگ مرحلہ ہوگا وہ لوگوں کا، خاص طور پر ہماری جو زراعت ہے اس کی جو ریہیبلیٹیشن اور ری سٹارٹ ہے وہ بڑا ہے، کہ کیا اس وقت تک پانی اس لیول پر ریسیڈ ہو چکا ہوگا کہ زمین تیار ہو سکے گی، کیونکہ آنے والی جو فصل ہے وہ فوڈ سیکورٹی کے لیے بڑی کروشیل ہے، جو گندم کی فصل ہے، اور وہ اگلے جو 2 مہینوں میں لگنا شروع ہو جائے گی۔ اور اگر یہ جو 20 لاکھ ایکڑ کا رقبہ ہے اس کے اوپر کتنی حد تک ڈسٹربنس ہوتی ہے، یہ میرے خیال میں آنے والے وقت میں ہماری جی بھنڈارا صاحب آپ نے گندم کی بات کی آخر میں، اچھا کیا، ابھی وقفہ لے رہے ہیں، میں اگلا سوال گندم پہ ہی کرنا چاہ رہا ہوں۔ سیلاب نہ بھی آتا تو گندم کی صورتحال اتنی اچھی نہیں تھی، تو اس پہ بھی تھوڑی ہم بات کریں گے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ پانی تو خیر اتر جائے گا، اس کے بعد زراعت کا کیا ہوگا، یہی موضوع گفتگو ہے عامر حیات بھنڈارا جو ڈیجیٹل ڈیرا کے مالک ہیں ان سے۔ بھنڈارا صاحب، یہ جو گزشتہ مالی سال ہے اس میں زرعی سیکٹر میں جو گروتھ ہے 0.56% ریکارڈ کی گئی، جو کم از کم پچھلے 10 سال میں سب سے کم ہے۔ عالمی ادارہ خوراک کا ایسٹیمیٹ یہ ہے کہ گندم کی کاشت کے رقبے میں 6.5% کمی ہوئی ہے، اور اس کی ایک وجہ
منیمم سپورٹ پرائس کا خاتمہ ہے، اس سے ظاہر ہے کسان بدل ہو کے اور فصلوں کی طرف جا رہے ہیں۔ اب اوپر سے یہ بلا بھی آ گئی ہے سیلاب کی صورت میں، اس میں اگر کسان کی معیشت 4 گنا اور کمزور ہوئی ہے تو امپورٹر اور آڑتی کی اہمیت 4 گنا اور بڑھ گئی ہے۔ تو یہ جو منظرنامہ ہے، یہ جو کھچڑی ہے، یہ دلدل ہے یا اس سے کوئی نکلنے کا سلسلہ بھی ہو سکتا ہے؟ خاص صاحب سوال یہ بڑا اہم ہے، لیکن جو نمبرز آپ نے پچھلے سال کے بتائے ہیں اس کو ہمیں 2 تناظر میں دیکھنا پڑے گا۔ ایک تو یہ ہے کہ جب پچھلے سال گندم لگی، جو اس سے پچھلے سال گندم لگی تھی 22-23 میں، وہ گندم بہت زیادہ لگی تھی کیونکہ اس وقت سپورٹ پرائس اناؤنس کر دی گئی تھی 4000 روپے 2022 کے فلڈ کے بعد۔ اس وجہ سے گندم کا جو نارمل ہمارا رقبہ تھا، جو پہلے کاشت ہوتا تھا، اس سے کوئی کافی حد تک رقبہ جو ہے وہ بڑھ گیا تھا۔ پچھلے سال جو گندم ڈسہارٹ تو فارمر تھا، آپ کہہ لیں کہ سپورٹ پرائس کیونکہ ایک چل رہی تھی، اس کو اچانک آ کے جو ہے وہ ختم کیا گیا۔ حکومت کی اپنی مجبوریاں تھیں، اکانومکس کے حوالے سے، انٹرنیشنل جو قوانین کہہ لیں جو شرائط تھیں اس کے حوالے سے، لیکن بہرحال وہ سپورٹ پرائس ختم ہوا۔ آئی ایم ایف کا پریشر تھا، تو اس کی وجہ سے جب سپورٹ پرائس ختم ہوئی تو ایک تو وہ رقبہ جو پچھلے سال صرف سپورٹ پرائس اناؤنس ہونے کی وجہ سے کاشت ہوا تھا وہ نکل گیا۔ اس کے علاوہ جو لوگ اس امید میں تھے کہ ہماری جو گندم ہے وہ کم از کم کچھ بہتر ریٹ میں مارکیٹ میکینزم کے تحت سیل ہو جائے گی، وہ اس طرح سے نہیں ہو سکی، اور جو ایک گندم کی مارکیٹ کا بحران تھا وہ پیدا ہو گیا۔ لوگوں نے کاشت بھی نہیں کی اور کچھ حد تک ہماری جو پروڈکٹیوٹی ہے اس میں بھی پرابلمز آئی۔ لیکن حکومت پنجاب کی جانب سے کچھ اچھے کام بھی اس وقت کیے گئے تھے، کسان کارڈ کے حوالے سے کہہ لیں یا کچھ سافٹ لونز، لیکن وہ اسمال فارمرز کو ٹارگٹ کیا گیا تھا، میڈیم سے اسمال اسکیل کے فارمر کو۔ اصل ایشو اب آ کے پیدا ہوا ہے اور شاید آنے والے وقت میں زیادہ یہ خراب ہو سکتا ہے، جو جس طرح سے خبریں آ رہی ہیں کہ کچھ فوڈ کے جو ذخائر تھے ان کو سیلاب کے پانی کی وجہ سے نقصان ہوا ہے۔ لیکن سب سے بڑا جو ایشو ہوا ہے وہ سیلاب کی آڑ میں جو بلیک مارکیٹنگ سٹارٹ کی گئی اور اتنی جلدی ریٹ بہت زیادہ 2200-2300 سے 3600-3700 روپے کر دیا گیا، یہ ایک بہت بڑا ایشو تھا۔ اس کے حوالے سے پچھلے دنوں ہم نے ایک خبر یہ بھی سنی کہ گورنمنٹ آف پنجاب نے انٹر پروونشل جو ہے کچھ چیکس لگانے کی کوشش کی ہے۔ آج پنجاب میں کچھ تبادلہ جات بھی کیے گئے ہیں، ڈی جی فوڈ ایک قابل افسر ہیں وہ تعینات کیے گئے ہیں، سیکٹری فوڈ کو ٹرانسفر کیا گیا ہے، لیکن ابھی بھی اگر جو ایگزسٹنگ گندم ہمارے پاس پڑی ہے اس کی اویلیبلٹی کنزیومر تک پہنچانا یہ سب سے بڑا کردار ہے، اور اس میں میرے خیال میں سب سے بڑا ایڈمنسٹریٹو چیلنج جو آئے گا وہ اسی میں آئے گا، کیونکہ ہم امپورٹ تو کریں اور میرے خیال میں شاید اگر صورتحال میں کرنی پڑے گی۔ آپ کا چھوٹا کاشتکار ہے 5 کلے 6 کلے پہلے ہی مقروض ہے، اب اس کی کمر ٹوٹ گئی ہے تو اس کے پاس شاید کوئی اور چارہ نہ بچے کہ وہ اپنی جتنی بھی زمین ہے جو بھی اس کو دام ملے وہ بیچے اور شہروں کی طرف شفٹ ہو جائے۔ اسٹیٹ انٹروین تو اچھا اسٹیٹ، ہاں تو عامر حیات صاحب پہلے بھی آپ نے چھوٹے کاشتکار کی بات کی، اسپیسیفک سٹیپس آپ کیا ریکمینڈ کریں گے جو پروونشل گورنمنٹ کرے تاکہ یہ لوگ جو تباہ ہو گئے ان کی دوبارہ بحالی ہو سکے؟ 2 منٹ ہے ہمارے پاس۔ دیکھیں سر، دو چیزیں کرنی پڑیں گی، ایک تو لانگ ٹرم اور ایک شارٹ ٹرم۔ شارٹ ٹرم میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں تخمینہ احتیاط سے اور پوری طرح لگانا پڑے گا اور ان کو فوراً کمپنسیٹ کرنا پڑے گا، نہ صرف پچھلی اس کے لاس کے لیے بلکہ جو آنے والے کراپس ہیں ان کے لیے بھی، کیونکہ اگر ہم یہ کہیں کہ پچھلا کراپ اس کو دے کے چھوڑ دیں اور اگلی کراپ کے لیے اس کو کچھ نہ دیں یا اگلی کراپ کے لیے دے دیں اور پچھلی کے لیے نہ دیں تو یہ مناسب نہیں ہوگا، کیونکہ وہ جس طرح آپ ابھی بات کر رہے ہیں وہ آڑتیوں کے چنگل میں پھنسا ہوا ہے یا انہوں نے بینکس کا قرضہ دیا۔ ایک دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں جو بزنس سیکٹر ہے، ہمارا فرٹیلائزر سیکٹر ہے، ہمارا جو پروسیسر ہے، ہمارے جو بینکس ہیں، ان سب کو بھی میرے خیال میں اب آگے آنا چاہیے کہ جو پروفٹ یہ فارمر سے کماتے ہیں صرف CSR کے جھانسے میں نہ رہنے دیں، صرف کسان کو سلام نہ کرتے رہ جائیں۔ کسان کی اب سپورٹ کی ضرورت ہے گورنمنٹ کے ساتھ مل کے، ہم بھی ہر وقت صرف گورنمنٹ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اٹس اے ٹائم کہ بزنس کمیونٹی آ جائے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں فیوچر کے لیے کلائمیٹ ریزیلینٹ اپنے ایگریکلچر سیکٹر کو بنانا پڑے گا۔ MNCs یہاں پہ آ کے کام کر رہی ہیں، لوکل بزنسز بہت اچھے کام کر رہے ہیں جو اسی ایگریکلچر سیکٹر سے کماتے ہیں۔ میرے خیال میں اب یہ زیادہ ضرورت ہے کہ ہم تھوڑا ایڈپٹیشن پلانز اور جو کلائمیٹ رسک ہے
اس کے اوپر بھی کچھ پیسہ لگا لیں تاکہ یہ ہمارا جو فوڈ سیکیورٹی اور کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ایگریکلچر کا مسئلہ ہے یہ حل ہو پائے ان فیوچر. اوکے گریٹ. عامر حیا صاحب بہت بہت شکریہ. میرا شارٹ ٹرم میں تو سر آپ مہنگائی ہی دیکھ رہے ہیں. دیکھیں یہ جو انہوں نے کمپنسیشن کی بات کی نا کسان کی, میرا خیال ہے آپ بلاول کی بھی بات کر رہے تھے, انہوں نے بھی ریکمینڈ کیا ہے کہ جو آپ کا BISP ہے, آپ کے پاس ایک ڈیٹا بیس ہے, اس کی بیس پہ آپ لوگوں کو پھر کیش ہینڈ آؤٹس دیں جو لوگ تباہ ہو گئے, تاکہ ان کی کوئی کچھ تو ہو ان کے پاس ری اسٹارٹ کرنے کے لیے لائے. اور دوسرا انہوں نے بزنس سیکٹر کی بات کی, کارپوریٹ سیکٹر کی, تو یہ مشورہ دینا, مفت مشورہ دینا بہت آسان ہے. آپ ان کو کیا پلیڈ ہی کر سکتے ہیں. اگر آپ مجبور ہیں اور زمین آپ کے پاس ہے تو میں آپ کو کیوں رعایت دوں گا, میں آپ سے زمین خریدوں گا نا منہ مانگے دامن. کارپوریٹ فارمنگ کے لیے ایک بہت بڑی جیت ہو سکتی ہے یہ. جی تو چلیں آج کے پروگرام میں اتنا ہی, ہمیں یہاں اجازت دیں, کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ, شب بخیر.